افغانستان میں ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مزار شریف۔ مزار شریف بڑی معروف جگہ ہے۔ لوگ اس علاقے کو مزار شریف جو کہا گیا ہے اس لیے کہ یہاں پر ایک مزار ہے کہ جس کی بڑی عظمت ہے، فضیلت ہے، کہ لوگ دنیا بھر سے یہاں پر آتے ہیں زیارت کے لیے۔ ایک امام زادے کی مزار ہے، قبر ہے کہ جو اولاد پیغمبر میں سے ہیں، وہاں پر مدفون ہیں، کہ جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں، اور بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہیں، اور ایسی جگہ ہے کہ اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پر کسی بھی رنگ کا کبوتر یا لایا جائے، یہاں پر کبوتر سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس مقام کے بارے میں آپ آج سرچ کر سکتے ہیں، مزار شریف کی حقیقت کے بارے میں آج موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی حاجت مند آتا ہے اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس مزار کی اس قدر عظمت، یہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ کون تھے؟ تو تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کی بیماری اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بہت سارے حکماء، اطباء اس کا علاج کرتے ہیں، مگر اس کے علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خواب میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دعا محمد آ کر خواب میں کہتے ہیں کہ تیری بیماری کا علاج روغن دولا میں ہے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے، اپنے تمام اطباء اور حکماء کو بلا کر سوال کرتا ہے کہ یہ روغن دولا کیا ہے، یہ روغن دولا میرے لیے لایا جائے۔ تو سب نے کہا کہ آج تک ہم نے ایسا کوئی روغن نہیں سنا اس کے بارے میں۔ کہا کہ نہیں، جب مولا نے کہا ہے تو یقیناً ایسا کوئی روغن ضرور ہوگا، ایسا کوئی تیل ضرور ہے، دیکھو معلوم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم مگر ہم تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت معلومات کیے مگر انہیں کوئی علم نہیں ہوا کہ یہ روغن دولا کیا ہے ہوگا۔ اعلان کیا گیا، عمومی اعلان، کہ اگر کوئی جانتا ہے روغن دولا کے بارے میں تو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کر اس کی اطلاع دے، اسے انعام دیا جائے گا۔ تو وہاں پر ایک اولاد پیغمبر میں سے ایک سید زادہ آتا ہے۔ آنے کے بعد کہ جو عالم بھی ہوتے ہیں، فاضل بھی ہوتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ یہ روغن دولا روغن زیتون ہے، آپ اسے لگائیں۔ تو بادشاہ نے روغن زیتون کو لگایا، بس جیسے ہی لگایا کچھ ہی عرصے میں اس کا زخم ٹھیک ہو گیا اور معالجہ ہو گیا۔ تو اس نے فوری اسی سید کو بلایا۔ بلانے کے بعد ان سے پوچھا کہ بتائیں کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ روغن دولا روغن زیتون ہیں، روغن زیتون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار دو عالم نے سورہ نور کی 35ویں آیت میں فرما رہا ہے وَشَجَرَةٌ زَيْتُونِيَّةٌ لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ۔ کہا کہ ایک ایسا درخت ہے، درخت زیتون، کہ یہ درخت زیتون نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، یعنی یہاں درخت زیتون کے ساتھ اللہ نے کہا لا شرقی ولا غربی، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ تو یہ روغن کا ذکر دو لا کے ساتھ آیا ہے، تو یہ روغن دولا یہی روغن زیتون ہے۔ تو بادشاہ نے کہا واہ سبحان اللہ، یہ آیات موجود قرآن مجید میں موجود ہے مگر ہمارے حکماء اور اطباء کو آج تک نہیں معلوم۔ دیکھیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے در کا صدقہ ہے کہ اہل بیت کے در سے ہم اس قدر قرآن مجید سے آگاہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ہمارے پاس حافظ قرآن نہیں بلکہ محافظ قرآن ہوتے ہیں اہل بیت کے صدقے میں، کہ دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ مولا کے پاس ایک شخص آ کر کہا کہ یا علی اس کا ذکر قرآن میں ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں قرآن مجید میں ذکر ہے۔ مولا نے فوری قرآن کو کھولا اور کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو جیسے اس نے آیت کو دیکھا کہا مولا یہ تو آیت ہمارے سامنے ہوتی ہے مگر ہم نے آج تک غور نہیں کیا کہ قرآن مجید میں آیت ہے۔ دیکھیں یہ اہل بیت، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے مگر ان کے در پر جانا ہوگا کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوئی ہے، ان سے وابستہ ہونا پڑے گا، پھر قرآن تمہارے سامنے کھلتی ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں قرآن مجید بھی اس سے گفتگو کرتی ہے کہ جو اہل قرآن ہوتا ہے۔ پہلے اہل قرآن بنے، اہل قرآن جب ہی بنیں گے کہ جب در اہل بیت پر اپنے تواضع اور اپنے خضوع و خشوع کو ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ مبین قرآن ہے، یہ حجت قرآن ہے، یہ قرآن ناطق ہے۔ جب ان پر ایمان رکھو گے تو پھر دیکھو کہ قرآن تم سے گفتگو کرتی، قرآن تم سے کلام کرتی۔ فرمایا بادشاہ یہ روغن دولا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ یہ سید
یہ عالم جلیل القدر کو آج سے میرا وزیر معین کیا کرتا ہوں، یہ میرے دربار میں میرے وزیر ہوں گے۔ اس سید کو، اس عالم دین کو اپنا وزیر بنایا، مگر جیسے ہی کچھ دن گزرے لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو سید ہے، یہ جو عالم ہے، یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، یہ تو شیعہ ہے۔ اور وہاں پر سارے متعصب تھے، جتنے بھی وزراء تھے وہ متعصب تھے، دشمن اہل بیت۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ، یہ جو آپ نے وزیر بنایا ہے، یہ تو اصحاب کو سبلان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ بھی کہ جو اہل سنت سے تھا، اس نے کہا کہ بھائی کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اصحاب پر سبلان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں؟ تو سید نے کہا کہ دیکھیں، ہم اصحاب پر سبلان نہیں کرتے ہیں، ہم دشمنان اہل بیت کو تو اصحاب ہی نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ تو اصحاب کی فہرست سے ہی خارج ہیں۔ ہم جسے اصحاب سمجھتے ہیں کہ جو در اہل بیت سے وابستہ ہوتے ہیں، جو اہل بیت کو سچا مانتے ہیں، جو اہل بیت کو جھٹلائیں، جو صادقین کو جھوٹا بنائیں، ہم تو انہیں اصحاب ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا ہے، اہل بیت کا حق مارا ہے۔ کہا کہ کون ہیں وہ لوگ؟ کہا کہ آپ خود معلوم کیجئے وہ کون ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرتے ہیں۔ بادشاہ سے سوال کیا، اور سید نے، بادشاہ بتائیں، اگر اللہ نے اگر آپ کو ایک بیٹی دی ہو، اور اگر اس بیٹی آپ کے مرنے کے بعد اگر آ کر اس حکومت سے سوال کریں کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ ارث چھوڑا ہے، یہ مقام چھوڑا ہے، یہ جگہ چھوڑی ہے، اس کا مطالبہ کریں، اور اگر آپ کی مملکت آپ کی وہ اکلوتی بیٹی کو اس کا حق نہ دیں، بلکہ اسے جھٹلا کر اپنے دربار سے واپس کر دیں، تو ایسوں کو آپ کیا کہیں گے؟ سے مانگی تو انہیں دے دینا چاہیے۔ تو سید نے کہا بادشاہ، بس یہی حال رسول کی بیٹی کا ہوا تھا۔ جب رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی کہ جسے پیغمبر نے صدیقہ کہا تھا، جس کا لقب صدیقہ تھا، اسے جھٹلایا گیا، کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو۔ زان گرامی کہ سوچیں کہ وہ بیٹی کہ جس کے لیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مقام سے، اور اس مقام پر اپنی ابا کو بچھا دیتے تھے، اور اس کے بعد جناب صدیقہ کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، ایسی بیٹی کو جب دربار میں جھٹلایا گیا، سوچے اس بیٹی پر کیا گزری ہوگی۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ جب تک یہ سید، یہ عالم زندہ ہے اور اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اور جب یہ دنیا سے گزرے تو ان کا عالی شان تشییع جنازہ ہوا، اور ان کے مقام کو آج بھی مزار شریف کے مقام سے افغانستان جیسے مملکت میں بھی آج ان کی مزار کی بڑی عظمت ہے کہ دیکھیں۔